کریں گے, 5,000 فلاں چیز پہ استعمال کریں گے. تو آپ اپنا ایک بجٹ بناتے ہیں. ایسے ہی حکومت بھی یہ دیکھتی ہے کہ کمائی کتنی ہے پورے ملک میں, اور وہ کمائی کسی کے باپ کے پیسے سے نہیں آتی, نہ حکومت کے نہ اپوزیشن کے. وہ کمائی عوام کے ٹیکس سے آتی ہے, یہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے. تو آج کے دن حکومت یہ بتاتی ہے کہ اگلے سال میں ہماری جو کمائی ہے اس کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے, ہمارے اخراجات کتنے ہیں اور کمائی کتنی ہے. تو اگر پاکستان کی ٹوٹل کمائی ایک منٹ کے لیے آپ 100 روپیہ سمجھ لیں, تو جو نون لیگ کا آخری زمانہ تھا اس میں جو پرائمری جو ان کا بیلنس تھا, پرائمری بیلنس ہوتا ہے کہ سود کے پیسے نکال کے, قرضوں کا جو ہم نے سود دینا ہے اس کے پیسے نکال کے جو آپ کے ٹوٹل اخراجات ہیں اور ٹوٹل کمائی ہے اس کے فرق کو پرائمری بیلنس کہتے ہیں. تو نون لیگ کا جو آخری زمانہ تھا اس میں 3.8% اس میں پرائمری جو تھا وہ ڈیفیسٹ تھا, مین ہم گھاٹے میں تھے, ہمارے اخراجات اتنے زیادہ تھے اور ہماری کمائی اتنی کم تھی. جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو ہم نے سب سے پہلے مشکل فیصلے لیے جس پہ عوام پہ مشکل پڑی, کیونکہ میں نے کہا یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں, یہ عوام کا پیسہ ہے. یہ ایسی چادر ہے جو ایک ترقی پذیر ملک کے لیے چھوٹی ہے, یا وہ پاؤں کور کرے گی یا وہ سر کور کرے گی, کسی ایک طرف کھینچ کے ہم نے گزارا کرنا ہے. تو ہم نے مشکل فیصلے لیے. ان مشکل فیصلوں میں پہلے سال جو پچھلا سال تھا اس میں ہمارا جو پرائمری بیلنس تھا وہ -1.1% تھا, اور اس سال جو ہمارا پرائمری بیلنس ہے وہ -0.6 ہے, اس سے بھی کم کر دیا. مطلب یہ مائنس کا مطلب یہ کہ اب ہمارے اخراجات کم ہیں اور ہماری ریونیو زیادہ ہے. یہ بہت مدت کے بعد ہوا ہے, تو یہ ایک اچھا بجٹ ہے. اور دوبارہ یہ بات یہ ہے کہ بجٹ جو ہے وہ ہمیشہ اب عوام کا جو پیسہ اس کو خرچ کرنے کا ایک طریقہ کار حکومت بتاتی ہے. وہ بڑا مزہ آیا. میں چاہ رہا تھا کہ شوکت ترین جو ہیں وہ اس سے بھی لمبا بجٹ دیں, تقریر دیں, کیونکہ ان کو چیختے, ان کو روتے, ان کو کتابیں بجاتے. میں وہ خرم دستگیر صاحب کو دیکھ کے خوش ہو رہا تھا. وہ بیچارے میری طرح تھوڑے سے ہیں بھی سلو, تو وہ ایسے ایسے کتابیں مار رہے تھے اور پھر تھک جاتے تھے, پھر ہار کے پھر بیٹھ جاتے تھے. ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ آواز نکالنی ہو تو پتلی والی کتاب ڈیسک پہ مار کے, وہ سب سے موٹی والی مار رہے تھے, اور وہ والی کتاب انہیں تھکا دیتی تھی, پھر تھک کے بیٹھ جاتے تھے, پھر سانس لے کے پھر اٹھ کے شروع ہو جاتے. تو کافی مزہ آیا ان کو دیکھ کے. اور یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہوا, اور وہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جب ہمارے بچے یہ پکچر دیکھتے ہوں گے کہ کروڑوں روپے اس سیشن پہ خرچ ہوئے ہوں گے, اور اس سیشن کا مطلب کیا ہے کہ حکومت بتا رہی ہے کہ جو عوام کا پیسہ اس کو اگلے سال ہم نے کیسے خرچ کر دیا. حکومت غلط فیصلے بھی کرتی ہے, صحیح فیصلے بھی کرتی ہے, تو اس کو سننا چاہیے نا, سن کے تنقید کرنی چاہیے یہاں باہر پریس کے اوپر آ کے کہ شوکت ترین صاحب نے یہ بتایا ایسے خرچ کرنا یہ غلط ہے. تو کسی نے ایک لفظ نہیں سنا. یہ اصل میں جب یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو عزت دو, پارلیمنٹ کی طاقت بڑھاؤ, تو یہ وہ توہین ہے جو پارلیمنٹ کی جاتی ہے, یہاں عوام کی جاتی ہے, کہ جو عوام کو آواز تک ٹھیک نہیں پہنچنے دی جاتی کہ وہ بجٹ سننا چاہتے ہیں. لیکن اوور آل مکس فیلنگ ہے. بتائیے آج کے جو بجٹ پیش ہوا اس حوالے سے بتائیں کہ بجٹ کے اندر عوام کو جو ایک امید تھی وہ امید کے اوپر حکومت نے پانی پڑا, کیونکہ ٹو لٹل ٹو لیٹ کی جو پالیسی انہوں نے اپنائی ہے کہ 3 سال کے بعد آپ تیسرے بجٹ میں آ کے اگر 10% اضافہ کرتے ہیں پینشن میں تو یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گزشتہ سالوں میں جو 3 سالوں سے انہوں نے اضافہ نہیں کیا اس کے لیے تو ہر سال ان کو اضافہ کرنا چاہیے تھا. آج بھی عوام کے اوپر جو معاشی بحران ہے, جو مہنگائی کی سونامی اور مہنگائی کا جو ملبہ ہے جس نے عوام کی کمر توڑ دی ہے اور عوام کا گزارا ناممکن ہوتا جا رہا ہے, اور مہنگائی میں آپ دیکھیں جو تیزی سے اضافہ وہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں IMF کے مطابق 1.3% GDP ہے, لیکن یہ حکومت جو فگر فجن کر کے کہتی ہے کہ 3.9% GDP ہے. یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ صرف جھوٹ بولنے سے, غلط فگر دینے سے آپ بہتری نہیں لا سکتے. بہتری اس عام عوام کی زبانی آپ سنیں, کیا آپ انسان کی ایک مزدور کی زندگی میں بہتری آئی ہے یا اس کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب دالوں کی قیمت دال 350 روپے بک رہا ہو 1 کلو, جب چینی, آٹا, پتی, ہر چیز کے اوپر آپ ہاتھ اٹھا کے دیکھیں, ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہے, تو عوام کی آمدن میں اضافہ جب نہ ہو تو عوام اس مہنگائی کو برداشت نہیں کر سکتی. اس لیے عوام پہ جو بوجھ ہے مہنگائی کا اس کو کم کرنے کے لیے زیادہ میں زیادہ ریلیف دینا چاہیے تھا, تنخواہوں میں زیادہ اضافہ ہونا چاہیے تھا, پینشنرز کو زیادہ اضافہ ملنا چاہیے تھا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ صحت کے بجٹ کے اندر بھی میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے جو اضافہ کیا وہ کم ہے میرے حساب سے. کووڈ کو لے کر جو مسائل ہیں اور ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے ان کو کس طرح یہ پورا کریں گے. مجھے اس بجٹ کے اندر عوام کے لیے کوئی خاطر خواہ ریلیف نظر نہیں آیا, اور جو اس حکومت نے
آج بیانیہ اختیار کر کے رکھا تو شوکت ترین صاحب نے. مجھے افسوس ہے کہ وہ خود ہی کچھ ہفتے پہلے کہہ رہے تھے کہ جی پچھلے گزشتہ حفیظ شیخ صاحب کی پالیسیز جو ہے وہ اینٹی گروتھ رہی ہیں اور بزنس فرینڈلی نہیں رہی ہیں. آج وہ جو ہے بہت زیادہ تاریخوں کے پل باندھ رہے تھے. تو یہ جھوٹ پہ مبنی بیانات نہیں. عوام کو ریلیف کی بات ہو تو اس بجٹ میں مجھے کچھ تھینک یو. بجٹ پڑھا ہی نہیں ہے. ابھی دیکھیں گے 3000 کا سود ہے. یہ کہاں سے آئے؟ اس کا جواب دیں نا. باقی سب چھوڑ دیں. ڈیفینس سے ڈبل سود ہے. واسی صاحب کہا جا رہا ہے کہ IMF کی شرائط نہیں مانی گئی. IMF کی شرائط ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم نے پہلے ہی سب کی شرائط مانی ہوئی ہیں. 3000 ارب کا سود ہے. کہاں سے آیا ہے؟ سر بجٹ میں عوام دوستی نظر آئی ہے. عوام دوستی نظر آئی ہے بجٹ میں. عوام دوستی سود میں ویسے چلیں گے. عوام دوستی کہاں سے آئے گی؟ بجٹ میں تھوڑا کمنٹ کریں گے. بجٹ کیا ہے؟ بجٹ کیسا؟ بجٹ میں کچھ بھی نہیں ہے. 3000 کا سود ہے محترمہ. ساری حکومت کا خرچہ ایک طرف, سود ایک طرف. عباسی صاحب یہ طے یہی ہوا تھا کہ احتجاج ایسا ہی احتجاج کرنا تو یہی طے ہوا تھا. آپ احتجاج سے مطمئن نہیں ہیں؟ پھر کر دیں گے. اس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے. دوائی وہ نہیں خرید سکتا. گھر کا چولہا اس کا بجھ چکا ہے. دوائیاں وہ نہیں خرید رہا. ہسپتالوں میں جو فری علاج تھا نواز شریف کے دور میں وہ ختم ہو گیا. تو یہ کیا بجٹ ہے؟ یہ تو فراڈ ہے. ایک فراڈ بجٹ بائی دی فراڈ گورنمنٹ, جس میں مجھے بتائیں نا کیا غریبوں کو جو وہ کہتے تھے 1 کروڑ ہم دیں گے نوکریاں, 50 لاکھ گھر مل گئے ہیں. کیا آٹے کی, چینی کی, گھی کی قیمت 2018 تک لے آئیں گے؟ تو یہ تو ایک آنکھوں میں دھول جھونکنے اور مرچیں ڈالنے والی بات ہے.